نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے درس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات آپ کے گوش گدار کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یعنی جو سچ کے ساتھ آئے اور جس نے سچ کی تصدیق کی انہیں متقی قرار دیا گیا۔ اس آیت کے ذیل اور ضمن میں ہمارے مفسرین کرام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت کے امام ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے لوث خادم، عاشق اور سچے انسان ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی تو واقعہ معراج کے موقع پر ناظرین، جب نبی علیہ السلام نے صبح و دم یہ اعلان کیا تو کفار و مشرکین نے تو انکار کرنا ہی تھا، سو انہوں نے کیا کہ پل بھر میں آدمی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی مکہ سے بیت المقدس جائے، وہاں سے لامکاں چلا جائے، اور یہ سب کچھ ایک کم عرصے میں، بلکہ اتنے عرصے میں خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کنڈی ہل رہی تھی، پانی وضو کا بہہ رہا تھا، میں گیا اور واپس آ گیا تو لوگوں نے انکار کر دیا، اور بعض مسلمان ان کے ایمان میں بھی تزلزل واقع ہوا اور وہ بھی انکار کر بیٹھے۔ لیکن جس لمحہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے آقا سچے ہیں، وہ کبھی سچ کے سوا کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نازل ہوئی اور جناب حضرت ابو بکر صدیق نے جو واقعہ معراج کی تصدیق کی، قرآن مجید فرقان حمید نے گویا اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جماعت صحابہ کے امام ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ بیمار ہوئے، علیل ہوئے، تو علالت کی ایام میں ناظرین گرامی قدر اور سامعین محترم، اللہ کے رسول نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں عرض کی کہ وہ تو بڑے رقیق القلب ہیں، وہ کیسے آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے؟ تو حضرت ام المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، ان سے کہو کہ انہیں نماز پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام نے بار دیگر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، اور جب جناب حضرت ابو بکر آگے بڑھ رہے تھے مصلی امامت پر تو رکے، حضرت علی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا ابو بکر آگے بڑھ کر لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور جناب حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ حضرت مولائے علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی، نہ صرف آپ نے بلکہ صحابہ کی پوری جماعت نے۔ اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کی موجودگی میں جب آپ اپنے گھر پر موجود ہیں اور علالت کے سبب مسجد تشریف نہیں لا سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ یہ کتنا بڑا رتبہ ہے! قرآن ابو بکر کی عظمت بیان کرے، رسول ابو بکر کی عظمت بیان کریں، صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت بیان کریں، اور ہم کوئی نقص نکالیں یا آج کے دور کے لوگ جو ہے نا وہ طعن اور تشنیع کریں تو پھر اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، جو ہم یہاں موجود ہیں اور جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔